هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. آج کے دن میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پہ اپنی نعمت کو تمام فرما دیا ہے، مکمل فرما دیا ہے. اور اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے الاسلام کو بطور دین پسند کیا ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا: اے دنیا والوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زندگی مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی، رب ذوالجلال کی کبریائی مدح و توصیف، حمد و ثنا کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید الصلحاء، سید الاتقیاء، سید المؤمنین والمتقین، سید الاولین والآخرین، امامنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے اسوہ اور رول ماڈل سمجھنے اور اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، ابھی چند دن پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ برگزیدہ بندوں کو اپنے گھر میں حاضری کے لیے بلایا، اور وہ ارکان اسلام میں سے ایک بہت بڑا رکن ادا کرنے کے لیے، یعنی حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوئے اور جمع ہوئے. مالک سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہماری قسمت میں بھی فرمائے. وہاں پہ انہوں نے سب سے بڑا رکن، حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ ادا کیا. سب سے بڑا رکن حج کا کون سا ہے؟ وقوف عرفہ، یعنی میدان عرفات میں جانا اور وہاں وقت گزارنا، ٹھہرنا. اگرچہ چند لمحات ہی کیوں نہ موقع ملے، وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا: الحج عرفہ،
حج ہے ہی عرفہ میں جانے کا نام. وہاں جا کر انسان کو بہت سارے اسباق ملتے ہیں. وہاں حاجیوں نے، حجاج کرام نے، اللہ کے مہمانوں نے بیت اللہ الحرام کے امام کی زبان مبارک سے خطبہ سنا. ابھی ہم اس خطبے کی طرف چلتے ہیں، ان اسباق کی طرف جاتے ہیں جو آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اسی منبر پر، اسی میدان عرفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ مالک، ہم وہاں ابھی حاضر ہو کے امام صاحب کا خطبہ تو نہیں سن پائے، اگرچہ یہاں بھی ہم تک پہنچا ہی ہوگا جو انٹرسٹ رکھتے ہیں، لیکن ہم تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کو ابھی سیکھنے اور جاننے اور آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں مالک، کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی عرفہ اور وادی عرنہ میں کھڑے ہو کر کیا خطبہ ارشاد فرمایا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آپ کو پتہ ہے جہاں پہ امام موجود ہوتا ہے نا، امام نماز پڑھتا ہے اور خطبہ دیتا ہے، وہ جگہ، وہ منبر عرفات کے اندر نہیں ہے، وہ عرفات کی حدود سے تھوڑا سا باہر ہے، چند قدم، چند گز، چند صفیں. آپ نے اگر مسجد نمرہ کی اگلی طرف موقع ملا ہو تو جا کر دیکھا ہوگا، نہیں تو دیکھیں گے کہ اگلی چند صفیں مسجد نمرہ کی وہ بھی عرفات سے باہر ہیں، اور امام کا منبر اور جو مصلی ہے وہ بھی عرفات سے باہر ہے. اس جگہ کا نام ہے وادی عرنہ. فا کی جگہ کیا ہے؟ نون. وادی عرنہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی بار بار مختلف زبانوں میں لکھا ہوا ہے، جب خطبہ ہو جائے تو اس کے بعد بالخصوص کہا جاتا ہے کہ یہ پیچھے تشریف لے جائیں، کیونکہ یہ جگہ عرفات کی حدود سے باہر ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو آپ کی اونٹنی مبارک جس پہ آپ تشریف فرما تھے وہ عرفات کی حدود سے چند قدم باہر تھی، وادی عرنہ میں تھی، جہاں آج بھی امام موجود ہوتا ہے. تو اس مسجد کو یوں تعمیر کیا گیا ہے کہ اس کا اگلا کچھ صفیں، کچھ حصہ وہ آج بھی عرفات سے باہر ہے. ویسے مشہور یہی ہے، ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ عرفات میں خطبہ ہے، عرفات میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ اس اتنی بات کو بھی الحمدللہ آج بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہی انسان کی نجات ہے اور اس کے اعمال کا دار و مدار ہے. میری بات سمجھ گئے میرے پیارے بھائیوں؟ گویا کہ یہ مسجد ہے جہاں خطبہ ہو رہا ہے اور اس کی اگلی چند صفیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے بار بار آگے جا کے دیکھا تو وہاں پر یہ باقاعدہ طور پہ مینشن کیا ہوا ہے مختلف زبانوں میں بھی، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے باہر خطبہ ارشاد فرمایا تھا. ظاہر ہے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام تھے تو وہ تو سارے باہر نہیں ہوں گے، جیسے آج ہے رونق لگی ہوتی ہے، وہ پہاڑ کے اوپر بھی چڑھے ہوتے ہیں. اگرچہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سے پہاڑ پہ چڑھنا تو ثابت نہیں ہے، لیکن محبت میں لوگ چڑھ جاتے ہیں. اس کی اوٹ میں اور اس کے قریب جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور قیام فرمایا تھا. بہرحال نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عرنہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، عرفات کے نام سے مشہور ہے. اس میں کون کون سے دروس اور کون کون سے اسباق ہیں جو میرے اور آپ کے لیے آج بھی اہم ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے وہ ایک معیار کا درجہ رکھتے ہیں، ایک تصور کا درجہ رکھتے ہیں، ایک رول ماڈل حیثیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے بات اللہ کا قرآن کہتا ہے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آج یہ اعلان کر رہا ہوں میرے بندو، آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے. کوئی ایسا آپ کی زندگی کا شعبہ نہیں ہوگا
کہ جس میں آپ کو رہنمائی چاہیے ہو اور وہ الاسلام دین سے تمہیں میسر نہ آئے. یہ صرف عبادات کا دین نہیں ہے، صرف معاملات کا دین نہیں ہے، صرف سیاسیات کا دین نہیں ہے، صرف معاشرت کا دین نہیں ہے، معاشیات کا دین نہیں ہے، اور تمہارے لیے اسلامیات اور اقتصادیات کا دین نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز میں تمہیں رہنمائی مطلوب ہو تو آپ کو کتاب و سنت کی طرف پلٹنا ہوگا. آپ کے لیے ہر شعبے میں رہنمائی اس قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اچھی تہذیب اور اچھا تمدن اختیار کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹ آئیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں نے الاسلام کو دین پسند کیا ہے. احباب گرامی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو جو اچھی باتیں اور اچھے پیغامات عطا کیے، ان تمام کو اگر ایک جگہ پر دیکھنا ہو، اکٹھا ایک جگہ دیکھنا چاہو تو الاسلام کو دیکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو جو بھی اچھا کام، جو بھی اچھی شریعت، جو بھی اچھا حصہ عطا کیا، ان سب خوبیوں کو، ان سب اوصاف کو بنا کر جمع کر کے الاسلام دین بنا دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جو خوبیاں اور خصائص تھے وہ بھی اسلام کا حصہ بن گئے. ان سے پہلے پیغمبروں میں جو خوبیاں اور خصائص تھے وہ بھی آج اسلام کا حصہ ہیں. تو خوش ہونا ہے اس پر، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا دین مکمل ہے. آج ہمیں اس کی ورتھ اور ویلیو ہی معلوم نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر و منزلت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے یہ کتنا قیمتی ہے. ہم نے سمجھ لیا صرف عبادات اگر سیکھنی ہوں تو وہ دین سے لینی ہے، اور اگر شادی بیاہ، خوشی غمی کا معاملہ ہو، لین دین کے معاملات ہوں تو وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو چلتے ہیں وہی چلائیں گے. نہ میرے بھائی، ایک ایک معاملے میں دین کو ہی فالو کرنا ہے. دین مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ جملہ ہمارے بیٹے اور طالب علم بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، شاید کوئی معنی جانتا ہو اور کوئی نہ جانتا ہو. یہ مکمل ضابطہ حیات، میرے ساتھ دہرائیں، یہ اسلام مکمل ضابطہ حیات. تو ضابطہ حیات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبح سے شام تک، سونے سے جاگنے تک، کھانے سے پینے تک، خوشی سے غمی تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، عرب سے عجم تک، ہر وقت اور ہر شخص کے لیے ہر معاملے میں جس کو رہنمائی چاہیے وہ اس اسلام سے میسر ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی سیکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی لیے یہودیوں نے کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت موجود ہے، ایک ایسی آیت ہے، یہی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہو جاتی لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا، قسم سے ہم تو اس دین کو عید کے طور پہ مناتے، وہ ہمارے لیے تہوار بن جاتا. فرمانے لگے وہ کون سی آیت ہے؟ جواب ملا کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ والی آیت جس میں یہ کہا گیا ہے، کسی اور کو نہیں کہا گیا، کسی امت، کسی قوم کو، کسی پیغمبر کو کہ تمہارا دین کمپلیٹ ہے، یہ صرف تمہیں شرف حاصل ہے. تو کہا گیا اللہ کے بندو، فرمانے لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے بندو یہ تو آلریڈی ہمارے لیے عید، بلکہ دوہری عید کا دن ہے. مجھے پتہ ہے یہ آیت کہاں پر، کس موقع پر، کس حالت میں پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوئی. یہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذو الحج کا دن تھا، ویسے بھی جمعۃ المبارک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ تو آلریڈی ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے. یوم عرفہ بھی خوشیوں کا دن، حاجیوں کے لیے وہ جگہ، وہ مقام بھی خوشیوں کے لیے. اور جمعۃ المبارک جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ جمعہ کا دن تھا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا حج اکبر. اگرچہ شریعت نے نہیں کہا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جس دن عرفہ کا خطبہ
حج کا خطبہ جمعے کے دن آ جائے تو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے. بہرحال یہ اپنے ذوق اور محبت اور شوق کی نسبتیں ہیں. بہرحال اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ خوشخبری نازل ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے ہمارے لیے آلریڈی، اور ہم اس کو خوشی اور عید کا موقع ہی سمجھتے ہیں. جمعہ کا دن بھی خوشی کا دن، حج کا دن بھی خوشی اور تہوار کا دن، اور یہ خوشخبری بھی بہت بڑی کہ دین اللہ نے مکمل فرما دیا ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ یہ سبق ہے کہ جو اپنی زندگی گزارتے ہوئے کسی بھی نیکی کے لیے نیا طریقہ ایجاد کرے گا، اگرچہ محنت بہت بڑی ہو، اس میں خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہو، اس کے نیت میں اخلاص بھی بہت زیادہ ہو، تھکن بھی بہت زیادہ ہو جائے، لیکن وہ پیغمبر سے اس طریقہ ثابت نہ ہو، نبی علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو سکھایا نہ ہو، کتاب اللہ میں موجود نہ ہو، حدیث پاک سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو، فَهُوَ رَدٌّ. صحیح بخاری کی روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد. جو ہمارے اس دین کے معاملے میں نئی بات کو ایجاد کرے، خواہ نیکی سمجھ کے کرے، تو فرمایا وہ رد کر دی جائے گی. فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے. اگر دین کی بات سیکھنی ہے، سب سے پہلے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی تشریح فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آگے اس کی عملی تشریح و تعبیر نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، جس صحابی نے جو دیکھا اور سنا اور پرکھا وہ ہم تک جیسے پہنچایا ہے وہی دین ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے کسی بھی نیت اور کسی بھی ذہنیت سے جو بھی بات آئے گی فَهُوَ رَدٌّ، وہ کیا ہے؟ مردود ہے. دین کیا ہے؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ حج کا بہت بڑا سبق ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو سکھایا، اور اس موقع پر جو آیت نازل ہوئی اس موقع پر آنے والے اس فرمان نے میرے عقیدے اور میرے منہج اور میرے راستے کو متعین کر دیا ہے کہ میرا راستہ وہی ہے جو کتاب اللہ کا ہے، سنت رسول اللہ کا ہے. احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس وقت ایک اور سبق مجھے اور آپ کو دیا جو یاد رکھنے اور اپنانے کے قابل ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، حرام علیکم، ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں. کسی کا خون بہانا بھی حرام، کسی کا ناجائز مال کھانا بھی حرام. کیسے حرام؟ کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا دن عزت والا ہے، حرمت والا ہے، یعنی 9 ذی الحج، فی بلدکم ھذا، جیسے سرزمین پوری زمین کے اوپر سرزمین مکہ اور عرفہ کی زمین قدر و منزلت والی ہے. آگے فرمایا فی شہرکم ھذا، جیسے تمام مہینوں میں ذو الحجہ کا مہینہ افضل ہے، اس کی حرمت ہے، اس طرح تمہارے مال اور تمہاری عزت اور تمہاری جان اور خون یہ قیمتی ہیں، حرمت والے ہیں. کوئی کسی کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کو یہ شریعت نے حق نہیں دیا ہے. آج کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جان انتہائی سستی ہو چکی ہے، والعیاذ باللہ. اللہ ہمارے ساتھ جڑی ہر چیز کی حفاظت فرمائے. ایک ایک شخص کی جان قیمتی ہے میرے بھائیوں، وہ عام ہو یا خاص ہو. اللہ کے نزدیک سارے لوگ خاص ہیں جو اہل تقوی ہیں، جن کے دل میں اس کا ڈر اور خوف اور تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے. اللہ ہمارے دل کو اہل تقوی کے دل جیسا بنا دے. اور آگے فرمائے وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، لوگوں تم اپنے رب سے ملو گے، ایک وقت آئے گا فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَمْوَالِكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا. اور اے میرے لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، اس بات کو نوٹ کرو اور اس کو اپناؤ اور آگے دنیا تک پہنچاؤ.
آج انہوں نے پہنچایا سبق اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اے اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور قیامت کے دن ان کا ساتھ اور رفاقت نصیب فرمانا. احباب گرامی، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک سبق یہ دیا، لوگوں دور جاہلیت کے تمام دستور و قوانین، اسلام سے پہلے کے جو برے قوانین تھے، غیر اخلاقی حرکات، ان تمام دستور و اصول و قوانین کو میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ان سب کو ختم فرما دیا اور فرمایا کہ اسلام کا ہی اصول و دستور چلے گا. قانون وہی ہے جو اللہ نے بنا دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا دیا. اسی لیے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع. جاہلیت کے تمام برے اور غیر اخلاقی اصول، ان کو میں اپنے دونوں پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور یہ تمہیں سبق دے رہا ہوں. قانون وہی ہے جو اللہ کے قرآن سے ملے گا، قانون وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملے گا. میرے پیارے بھائیوں، ایک بڑا سبق جو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حج میں کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کے تھرو ہم تک پہنچایا ہے، وہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، لوگوں یاد رکھو اللہ کے ہاں تم سب ایک جیسے ہو. اللہ کے ہاں مساوات کا تصور اور قانون ہے. جو جس قدر اعمال و تقوی میں آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ عرفہ اور بلند مقام پاتا جائے گا. اللہ کے ہاں کوئی رنگ اوپر کا نہیں ہے، کوئی قوم اوپر کی نہیں ہے، کوئی علاقہ اوپر کا نہیں ہے، کوئی زبان اوپر کی نہیں ہے. رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہے، اعمال ہی دیکھے جائیں گے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں قوانین، یہ ہماری ذاتیں، برادریاں، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم کسی کو اس لحاظ سے نہیں پرکھ سکتے فلاں فلاں برادری کا ہے تو وہ نچلے حصے میں ہے، نچلے معیار میں ہے، فلاں فلاں برادری سے ہے وہ سپیریئر ہے، وہ زیادہ شان و شوکت والا ہے. کہا نہیں، جس کے دل میں زیادہ تقوی ہے وہی اللہ کے ہاں زیادہ مقام والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ سیدنا آدم علیہ السلام بھی ایک. جب رب بھی ایک، اب بھی ایک. اب کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو. ابن الف اور با، یہ عربی میں کہتے ہیں باپ کو. جب رب بھی ایک، تمہارا اب بھی ایک، تو پھر کس چیز کا فرق ہو گیا بھائیوں؟ کیسے تم اپنے آپ کو سپیریئر اور بڑا مان کے دوسروں کو حقیر جان سکتے ہو؟ اگر ایسا کرو گے یہ تکبر کہلائے گا. آگے فرمایا الا خبردار، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت حاصل نہیں. ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں. ولا احمر علی اسود، کسی سرخ رنگ کے خوبصورت جوان کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ولا اسود علی احمر، کسی حبشی یا کالے رنگ کے شخص کو کسی سرخ اور سفید رنگ والے کے اوپر فوقیت نہیں دی جا سکتی. الا بالتقوی، ہاں اگر اللہ کے ہاں مقام بنانا ہے دل میں تقوی زیادہ کرنا ہوگا. جس کے دل میں تقوی اور خشیت الہی، خوف خدا زیادہ ہوگا وہی اللہ کے ہاں زیادہ مرتبے والا ہوگا. اللہ کریم ہمیں خوف خدا اور تقوی کو اختیار کرنے والے بنا دے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الرحمن اس بات کو یوں بیان کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا جس کے دل میں خوف آ گیا رب کا، اور اتنا خوف آ گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرنے لگا. ڈر جاتا ہے کہ یار ایسا بھی موقع ہوگا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا.
کبھی ایک مرتبہ میرا اور آپ کا تصور بھی تو ہونا چاہیے نا, کبھی تنہائی میں یہ سوچ مجھے اور آپ کو بھی تو آ جانی چاہیے نا. سورۃ الرحمن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اپنے رب کے مقام و مرتبے سے ڈر گیا, جلالت اور ذل جلالی والاکرام, اس کے ذل جبروتی والکبریائی والعظمہ, اس کے جبار و قہار ہونے سے ڈر گیا. کبھی سوچتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے, اور کبھی سوچتا ہے وہ الجبار ہے, القہار ہے, فعال لما یرید ہے, جو چاہے کرتا ہے. میرے ساتھ بھی کچھ بھی وہ کر سکے گا, اور مجھے بھی کسی بھی ٹھکانے پہ وہ پہنچا سکتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. کبھی یہ سوچ کے ڈر جاتا ہے مجھے اب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ڈر جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جنتان, ہم اس کو 2 باغ 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی اس لسٹ میں اور فہرست میں شامل فرمائے. حباب گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک سبق تمہیں یہ دے رہا ہوں, لوگوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے, چھوڑنا ہے دنیا کو, اور ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جانا ہے. جیب بھی خالی, ہاتھ بھی خالی, خزانہ بھی ساتھ نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہا ظلم نہ کر کے جانا. ان اللہ قد اعطا کل ذی حق حقا, اللہ نے خود حقداروں کے حقوق متعین کر دیے ہیں, فرض قرار دیے ہیں. بیٹے کو اتنا حصہ, بیٹی کو اتنا حصہ. یہ وہ حصے ہیں جو ایک مالک بھی خود متعین نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار ہی نہیں دیا, بلکہ کیا کیا؟ فریضۃ من اللہ. چوتھے بارے میں فرمایا فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے, یہ اللہ کی طرف سے فرض ہو چکا ہے, اللہ نے خود لکھ دیے ہیں. باپ فوت ہوگا, اتنا حصہ بچوں کی والدہ کو یعنی اس کی زوجہ کو. بیٹیاں ہیں تو اتنا حصہ, بیٹا ہے تو اتنا حصہ. بیٹے اور بیٹی کا ڈیفرنس یہ ہوگا, اولاد ہوگی, بیٹا ہوگا تو دوسروں کو حصہ نہیں ملے گا. اگر صرف بیٹیاں ہوں گی تو کچھ حصہ ادھر اور کچھ دوسروں کو بھی جائے گا. اگر باپ کی موجودگی میں بیٹا فوت ہو جائے تو پھر وہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا, محروم ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ خود متقرر فرما دیے. اور ایک یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ بھی تم نہیں کر سکتے کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے اور میرا سارا مال وہ اللہ کی راہ میں دے دینا, سارا مال مرکز نور توحید کو دے دینا, میرا سارا مال غریبوں میں بانٹ دینا, میرا سارا مال رفاع عامہ اور خلق خدا کی خدمت کے لیے وقف کر دینا. کہا نہیں, مال تیرا ہے, لیکن یہ ہم نے ورثاء کے لیے رکھا ہے. آپ میکسیمم زیادہ سے زیادہ بھی اگر وصیت کر سکتے ہیں نا کہ اس کو دے دینا, تو 2 باتیں یاد رکھنا. فرمایا ایک تو آپ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے, 33%, تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. آپ کا مال 3 کروڑ ہے تو زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 1 کروڑ کا اختیار آپ کو ہے, مالک آپ ہیں, لیکن ورثاء کے لیے ہم نے رکھا ہے. نمبر 2, جن کے حصے مقرر ہو گئے ہیں ان کے لیے 1 روپے کی وصیت بھی نہیں ہو سکتی کہ میرے بیٹے کو اتنا دے دینا, میری بیوی کو اتنا دے دینا. ان کا حصہ وہی ہے جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے. یہ وصیت ہوگی ان کے لیے جن کا حصہ مقرر نہیں ہے. یہ 2 باتیں, یہ 2 اصول. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا, مسند احمد کی روایت, کہ اللہ نے سارے حق بیان کر دیے ہیں. وَلَيْسَ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ, کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. تو جو قربانی, جو لوگ سارا مال خرچ کر کے جاتے ہیں, وصیت کر کے جاتے ہیں, وہ بھی سیدھے راستے پر نہیں ہیں. اگرچہ جذبہ نیک ہے تو ورثاء کو چاہیے کہ اس کی وصیت کو بدل دیا جائے تاکہ وہ بھی گناہ سے بچ سکے اور ورثاء بھی محرومی سے بچ سکے. نمبر 2, اگر کوئی شخص کسی کو اپنی زندگی میں ہی غلط دے جاتا ہے, وہ بیٹا تو جانتا ہے نا کہ میرے والد محترم نے میری بہنوں کو محروم کر کے ہمیں دیا تھا, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حصے میں سے اتنا جتنا بنتا ہے وہ اپنی بہنوں کو اور اس بھائی کو, یا کوئی بھی ایک شخص رشتہ ہو سکتا ہے, اس کو پہنچائے. یہ یوں سمجھیں اس جس کو دے رہا ہے صرف اس کے ساتھ نیکی نہیں ہے,
بلکہ جانے والے والد محترم پر بھی اس کی نیکی اور احسان ہوگا. اس کے اوپر سے وہ بوجھ اور وزن ختم ہو جائے گا. وہ جو ثقل کے نیچے اور بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے, وہ جو جرم کی پاداش میں اللہ کے ہاں مجرم قرار پایا ہے, اس سے بھی آسانی ہو جائے گی. اس لیے جب ہم سیکھیں گے تو پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں نا. اللہ ہمیں سیکھنے اور پھر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بھی سبق اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں, کیونکہ حج ادا کیا ہے ذوالحج میں, پھر محرم, پھر سفر, اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے حضور پیش ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. تو یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں, آخری مہینے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائے ہیں, قوانین اور اصول اور ضابطے اور دستور و قوانین بیان کیے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم یہ بھی ارشاد فرمایا, کہا کوئی شخص کسی بھی بچے کی ولدیت تبدیل نہ کرے, نہ بچہ خود یہ نسبت غلط استعمال کرے, نہ کسی پرورش کرنے والے کو یا وارث کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرے, اپنا بیٹا بنائے اور اس لے پالک کو پھر اپنی طرف منسوب کر لے کسی بھی وجہ سے, خواہ وراثت کو ٹھکانے لگانے کے لیے, خواہ فلاں کو محروم کرنے کے لیے, خواہ کسی بھی جائیداد اور دنیا داری کے چکر میں. کہا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ پیار اور محبت اور دل بہلانے کے لیے اولاد تو لے سکتے ہیں, ایک تو وہ بڑا ہونے کے بعد آپ کا محرم نہیں رہے گا, اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی جائیداد میں وارث نہیں رہے گا, وہ آپ کی ولدیت استعمال نہیں کر سکتا ہے, خواہ وہ آپ کا سگا بھتیجا اور بھانجا ہی کیوں نہ ہو, ولدیت اس کی وہی ہوگی, باپ اور ماں اس کی وہی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے جن کے گھر میں اس کو پیدا فرمایا ہے. تو فرمایا الولد للفراش, نسبت اسی کی طرف ہمیشہ چلے گی جس کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس معاشرتی جرم سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. احباب گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ فرمان آپ خود بھی یاد فرمائیں, اور ہر اس شخص کو آپ نے بتانا ہے جو اس غلطی کے ساتھ خود کو منسوب کیے ہوئے ہے. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں, بچہ لیا اور ولدیت اپنی. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت والعیاذ باللہ, اس پہ فرشتوں کی لعنت استغفر اللہ, اس پہ ساری کائنات کی لعنت جس نے اللہ کے اصول اور اللہ کے قانون اور ولدیت کو بدلا ہے, خواہ کسی بھی فائدے کے لیے ہو. اللہ اس جرم سے اور تمام جرائم سے محفوظ فرمائے. احباب گرامی, آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وصیت, ایک قانون, ایک نصیحت یہ بھی یاد رکھیے, فاتقوا اللہ فی النساء, اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے, مرد کو شان و شوکت عطا کی ہے, گھر کا سربراہ بنایا ہے, چیئر پرسن بنایا ہے, عزت والا مقام دیا ہے, تو بڑے ہو تو بڑے بن کے رہو, مرد ہو تو مرد بنو. فاتقوا اللہ فی النساء, عورتوں کو اللہ نے نسبتاً کمزور تخلیق پیدا فرمایا ہے, تمہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ, تم آپس میں کیسے اکٹھے ہوئے ہو, مرد ایک علاقے کا, خاتون کسی اور علاقے کی, غیر مرد غیر عورت ایک گھر میں کیسے اکٹھے ہو گئے؟ اللہ کے نام پہ اکٹھے ہوئے, اللہ کے نام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے طریقے کے مطابق خطبہ نکاح کے ذریعے غیر نہیں رہے, بلکہ اپنائیت, انس, محبت, چاہت, اللہ نے تمہیں میاں بیوی بلکہ ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. تو بھائی اتنی بڑی بات, اتنا عظیم رشتہ کہ بھائی تم اللہ کے نام سے وجود میں آئے ہو, سوچنا چاہیے نا. لڑنے سے پہلے, گالیوں سے پہلے, طلاق سے پہلے, الزام لگانے سے پہلے, بہتان منسوب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اکٹھے ہوئے ہیں, خطبے کے ذریعے اکٹھے ہوئے ہیں,
اللہ کی نام اور قرآنی آیات کے ذریعے ہمارا رشتہ وجود میں آیا ہے، ورنہ تو ہم ایک گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو یہ محبت اللہ نے ڈال دی۔ فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وہ جرم کہ جس کے اوپر اللہ نے کہا کہ ایک شخص اگر بدکاری کا مرتکب ہو، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کو وطن سے دور کر دیا جائے، اتنا بڑا جرم، تو اسی عمل کو اگر انسان شادی کے بعد اپناتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ جرم نہیں رہتا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس تعلق کے قائم کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ حلال کام، یہ حرام کام حلال کیسے ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے نام کی وجہ سے ہوا، اور تم نے ان کو اپنے ساتھ گھر میں رکھا، تنہائی اختیار کی۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا، ہاں خواتین کو بھی یہ چاہیے، خواتین اور عورتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو گھر میں اور بستر پہ مت آنے دیں تَكْرَهُونَهُ، جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، یہ اللہ ناپسند کرتے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، کہا کہ اگر وہ ایسا جرم کریں جو تمہاری طبیعت کے اور شریعت کے خلاف ہو تو سزا دے سکتے ہو، مار سکتے ہو، لیکن غیر مبرح، لیکن ایسی سزا کہ جس کی وجہ سے کوئی ہڈی نہ ٹوٹے، کوئی ان کا عضو وہ ناکارہ نہ ہو، یعنی غیر محسوس انداز میں، مناسب انداز میں۔ اور یہ بھی آخری حد ہے، 5ویں پارے کے دوسرے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی سٹیجز بیان کی ہیں۔ کہا پہلے نصیحت کرو، سمجھ آ جائے تو بہترین، نہ سمجھ آئے تو پھر آپ ان سے بستر الگ کر لیں، ناراضگی کا اظہار کریں، سمجھ آ جائے تو بہترین، نہ سمجھ آئے تو پھر اس کے بعد ایک خاندان سے ایک شخص، دوسرے خاندان سے دوسرا بڑا شخص، وہ آپس میں اکٹھے ہو کر اس کا حل تلاش کریں۔ اور مارنے کی نسبت بعد میں کہیں آتی ہے، سمجھانے کے بھی بعد، نصیحت کے بھی بعد، اور ناراض ہونے کے بعد بھی، اس پہلا قدم نہیں ہے بلکہ آخری قدم ہے۔ اور آخری قدم میں بھی فرمایا ہے ایسا زخم، ایسی مار نہ ہو کہ جن کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی عضو ناکارہ ہو یا نقصان ہو۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سنو ان کی ساری زندگی کی ساری ضروریات کا خیال تم نے رکھنا ہے، وہ رزق ہو یا پھر ان کا پہناوا ہو۔ اے مالک ہمیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع میں اسباق دیے اور آج ہم نے سیکھے، اللہ عمل کی توفیق کرتے ہوئے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم۔